تو میرے بھائی یہ جو میں نے 3-4 گزارشات کی ہیں، نیت کریں، صرف سننا نہیں ہے۔ میں یقین کریں بس اوقات اتنی اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار ہر اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن یہ مسجد میں کی جانے والی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یا تو پتہ نہیں ہم کسی اور زبان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی سادہ سادہ سی باتیں کی ہیں، لیکن ان کو سنا تو جاتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے، اس پر کبھی غور نہیں کیا جاتا، توجہ نہیں دی جاتی کہ یار آج مولوی صاحب جو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، میرا فائدہ ہے یا کسی اور کا فائدہ ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اس بات پر ذرا غور کیا کریں، سوچا کریں کہ جو آج بات ہوئی ہے اس کے اندر کتنا فائدہ ہے، میں کہ زندگی کے کس مقام پر کھڑا ہوں، میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی اہمیت کا حامل رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں نے اسی طرح غفلت سے زندگی گزارنی، میں نے اپنی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں بنائی، زندگی کا کوئی شیڈول نہیں بنایا، میں نے قرآن کو سالوں سے نہیں کھولا، اب رمضان آ رہا ہے، خدا را کم از کم ایک قرآن تو ختم کیجئے گا، کم از کم ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے، سالوں سے قرآن دیکھا نہیں ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحمت ہو، ہمارے گھروں میں رحمت ہو۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا نا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنے عرصے سے ہمارے در و دیوار کے اندر قرآن کی آواز نہیں آئی، گانوں کی، ڈراموں کی اور بیہودہ گفتگو اور آوازیں تو روزانہ آتی ہیں، لیکن قرآن کی، نبی کی نعت کی، نبی کے اوپر درود و سلام کی اور کوئی اللہ کا نام یا نماز کب ہمارے گھر میں پڑھی گئی؟ تو اس لیے خدا را بیدار ہو جائیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، اس سے پہلے کہ اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، ہمیں بیدار ہونا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔